سوچا تھا کبھی اس دھرتی پر ہم ایسا دیس بسائیں گے جہاں مور پپیہے ناچیں گے، جہاں جھرنے گیت سنائیں گے۔ معمار وطن کی آنکھوں میں اس خواب کا منظر زندہ ہے۔ ہم کیا، ہماری ذات کیا، ہمارا تعارف کیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک جد و جہد ہے، اور وہ ہماری قوم کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی کٹھن جد و جہد اور پاکستان کے اس جمع جمائے نظام میں ایک بہتری کے لیے اور ایک عظیم الشان پاکستان کے لیے کیا کیا جد و جہد کی جاتی رہی ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ حالات کے حوالے سے دیکھا ہے آپ نے، حالات کے حوالے سے دیکھا ہے آپ نے، لکھا نصیب کا ہے میری ہار تو نہیں۔ حالات کے حوالے سے دیکھا ہے آپ نے، لکھا نصیب کا ہے میری ہار تو نہیں۔ کل کی طرح بلند ہے سب حوصلے میرے، کشتی بھنور میں آئی ہے کردار تو نہیں۔ ہمارا خاندان تو شروع سے ہی ایک جد و جہد میں رہا، پاکستان کے تحریک پاکستان میں، پھر وہاں سے ہجرت ہوئی۔ ہماری والدہ حمیرہ مجید صدیقی دانشور بھی تھیں اور انجمن جمہوریت پسند خواتین سندھ کی صدر بھی تھیں، اور ان کی ایک خاص تربیت تھی۔ تو میں زیادہ تر جو سوچتا تھا، پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، وہ یہی تمام انقلابی لوگوں کے درمیان۔ یقین جانیں کہ جب ہم 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھے تو ہمارے گھر میں جو موضوع ہوتا تھا، لینن کا، ماؤ کا، کارل مارکس کا، میکسم گورکی کا، پھر ہمارے گھر جن انقلابی لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی کے اکابرین تھے جو سوشلسٹ تھے، جس میں حبیب جالب، فیض احمد فیض اور دیگر شعراء کرام۔ کبھی ہاری کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی کسانوں، کبھی مزدوروں کے لیے، کبھی مشعل بردار جلوس چلتے تھے۔ تو میں بہت چھوٹا سا تھا، تو مجھے ہلکا ہلکا سب یاد ہے کہ میں بھی ساتھ چلتا تھا اپنے مام جان کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو یہ ساری جد و جہد اس زمانے میں بھی تھی، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک جمع جمایا جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ نظام جو خون چوس رہا تھا پاکستان کے عوام کا، اور اسی طریقے سے ہم چلتے گئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ یہ تمام نظریات اور فکر یہ مجھ میں در آئے۔ پھر یہ ہوا کہ اچھا، جو جد و جہد رہی بچپنے میں تو ساتھ، لیکن جیسے جیسے شعور بڑھتا گیا تو ویسے ویسے اندازہ ہوتا گیا کہ وہ خواب جس کے خاطر بر صغیر کے مسلمانوں نے جد و جہد کی تھی اور لاکھوں جانیں دے کر، لاکھوں ماؤں اور بہنوں کی عزت نچھاور کر کے جو یہ ملک بنا، یہ پھر کچھ ہی برس میں ایک کٹے پتنگ کی طرح ان تمام ایلیٹ کلاس کی گود میں جا گرا۔ پھر ایک منظم انداز سے یہ پاکستان پھر انہی کی گودوں میں رہا، جس نے پاکستان کی سیاست کو بھی، اس کی نظریات کو بھی اور اس کی سرحدوں کو بھی ناقابل نقصان، تلافی نقصان پہنچایا۔ پھر اسی طرح معاملات چلتے رہے، اور پھر چونکہ شعراء کرام، انقلابی شعراء کرام بھی ہوتے تھے، اور پھر ہمارے خاندان کا ایک ادبی ماحول بھی تھا، تو وہ بھی ساتھ ساتھ۔ لیکن پھر ایک مزاحمتی شاعری کے لیے میں انسپائر تھا حبیب جالب سے، پھر فیض صاحب کا بھی رہا،
جوش بلی آبادی، یہ سب اکابرین، تو وہ بھی ایک چیز تھی. لیکن میں ایسے ہی تک بندیاں کیا کرتا تھا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میرے والد صاحب نے اور میرے بڑے بھائیوں نے کہا کہ اب سیاست کی وہ نہج بھی نہیں ہے اور وہ حالات بھی ایسے نہیں ہیں، اور مجھے ان حالات سے روکنے کے لیے، کیونکہ میری جدوجہد تو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی تھی، تو پھر میں سعودی عرب چلا گیا. وہاں میرے سارے دوست چلے گئے تھے تو پھر میں بھی چلا گیا، اور وہاں پر دن گزرتے رہے. مختصراً یہ کہ جب میں ایک دفعہ پاکستان آیا تو ایم کیو ایم سے اشتیاق اظہر صاحب جو میرے نانا کے شاگرد تھے، میرے مام جان، ہم سب نے، ان سب نے مجھے کہا کہ جا کے ایم کیو ایم سے ملو، جا کے دیکھو ان لوگوں کو. تو میں تو اب 15-20 دن کی چھٹی پہ آیا ہوا تھا. تو جب وہاں میں نے ملاقات کی ایم کیو ایم کے قائد سے اور چیئرمین اور پھر پوری پارٹی کے لوگوں سے، تو میں حیران رہ گیا اس گفتگو کو سن کر. زندگی بھر کی وہی جد و جہد تھی اور وہی بات تھی کہ اس جمع جماعت نظام کو کس طرح اس مرحلے سے عوام کو نکالنا اور ایک فلاحی ریاست میں تبدیل کرنا. تو پھر میں شامل ہو گیا. اور پھر میری عملی اور نظریاتی اور عملی سیاست یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ پاکستان میں نہیں بلکہ سعودی عرب میں. اور اس طرح ایک آرگنائزیشن بنائی محبان پاکستان اوورسیز. یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ مڈل ایسٹ میں سیاست کی اجازت نہیں تھی، وہ کہ یہ ایم کیو ایم ہی تھی، اور یہاں رضامندی سے قائد کی اور پارٹی کی کہ محبان پاکستان نام رکھ کے. اور اس وقت یہاں مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کام ہو رہا تھا، لیکن اوورسیز کو پھر میں نے آرگنائز کرنا شروع کیا. میں چیف آرگنائزر تھا، لیکن وہاں پر صرف ایک ہی کمیونٹی نہیں تھی بلکہ اس کے اندر پاکستان کی ساری کمیونٹی کو اجازت تھی، اور جس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے، سندھ سے اور دیگر گلگت اور کشمیر، یہ سب لوگ بھی شامل ہونے شروع ہو گئے. تو پھر وہاں سے یہ جدوجہد شروع ہوئی. پھر جو حالات ہوتے گئے پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ تحقیق کر کے رکھ دیا اس مڈل کلاس کی جماعت کو وقتاً فوقتاً. اور پھر وہی بات ہے کہ جب آپ اس نظام سے آپ ٹکرائیں گے، جب آپ اس اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے نکلیں گے، تو پھر جیسے جیسے آپ منظم ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اس نظام کو سنبھالنے والے وہ بھی منظم ہوتے جائیں گے، لیکن وہ بے حد وسائل ان کے پاس. تو ایک منفی پروپیگنڈا اس طریقے سے شروع کیا گیا، اور پے در پے حالات کا جبر بڑھتے چلا گیا. پھر کچھ وقت کے لیے سکون آ جاتا تھا. اس کے بعد پھر جب یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا تو پھر ایم کیو ایم کے اوپر ایک آپریشن مسلط کر دیا جاتا تھا. اور اتنا منفی پروپیگنڈا کہ ہم خود دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے کہ ایسا کیا کر دیا. یہی تھا نا کہ پاکستان کو غریب اور متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو اوپر لایا جائے اور ان کو حق حکمرانی دی جائے. جو مسائل کا شکار ہیں وہی مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے کبھی فاقہ نہ کیا ہو، رمضان کے روزے بھی نہ رکھے ہوں، وہ اس مملکت خداداد کی فوڈ پالیسی کیسے بنائے گا؟ جو کبھی رکشے پہ سفر نہ کیا ہو، موٹر سائیکل پہ سفر نہ کیا ہو، وہ وزیر ٹرانسپورٹ بن کے اس مواصلاتی نظام کو ٹھیک کیسے کرے گا؟
اور پھر آپ لوگوں نے سب نے دیکھا، اور ایم کیو ایم نے ایک بھرپور طریقے سے عملی طور پہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کو اس شہر سے نکالا اور ایوانوں تک پہنچا دیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، اور پھر اقتدار کے بڑے بڑے ستون، جن کو کچھ کہنا ہی بڑا جرم ہوتا تھا، ہزاروں کارکنان شہید ہوئے، ان تاریک راہوں میں مارے گئے، اور ہزاروں اسیر ہوئے، جھوٹے اور بے ہنگم مقدمات بنا بنا کے اس راہ کو روکا گیا۔ اچھا، پھر ستم ظریفی یہ کہ یہ کچلنے کا عمل صرف ایک سے نہیں تھا، بلکہ مذہبی سیاست کے مذہبی پیشوا بھی شریک ہوئے اس میں، اور لسانیت کی بنیاد بنا کر ایم کیو ایم کے اوپر ایک چھاپ لگائی گئی، تاکہ اس حوالے سے جب اس کی شناخت میں کو تبدیل کر دیا جائے تو دیگر صوبوں میں رہنے والی قومیتیں وہ خود بخود اس کے خلاف ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک بڑا منظم پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایم کیو ایم نے مہاجر قومی موومنٹ سے لے کے جو سفر تھا وہ متحدہ قومی موومنٹ، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر اپنی اس نظریاتی جدوجہد کو بڑھایا جائے، اور اس کے اندر بڑی کامیابیاں ہمیں ملی۔ عام عوام، پڑھے لکھے لوگ پنجاب سے، کشمیر سے، بلوچستان سے، پختون نوجوان ہر طرف سے اس میں شامل ہونے شروع ہو گئے۔ یہ ایک اور خطرے کی بات تھی اس جبہ جبہ نظام کے لیے۔ تو آپ اگر تواتر سے دیکھتے جائیں تو یہی رہے گا، چھاپے، گرفتاریاں، عرفیت تبدیل کر کے ان لوگوں کو پابند سلاسل کیا جاتا رہا، بدترین ٹارچر، بدترین روپوشیاں مقدر بن گئی، اور گھر برباد ہوئے۔ لیکن ایک مقدس جدوجہد ہے یہ کہ کسی طرح پاکستان کو مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کی قیادت فراہم کر دی جائے۔ اس میں دیر ہو رہی ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، ہماری یہ جدوجہد اس میں جاری رہے گی۔ اچھا، ایک تو ان لوگوں کی سیاسی قیادت اور سعادت جس کو ایم کیو ایم نے چھینا کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ سکر اور سندھ کے شہری علاقوں سے، تو یہ خوف کی علامت تو ویسے ہی بن گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ جب ریاستی جب یہ شامل ہو گیا، بڑے بڑے میکسیکر اس بات کے گواہ ہیں۔ 1992 میں ایک آپریشن کیا گیا، 10-12 برس رہا، وہ سارے الزامات ایک کے بعد ایک، اور ہمارے الزامات جو جھوٹے ثابت ہونے کے لیے بھی اس کو بھی 10 سال 12 برس لگے۔ عدالتوں نے ان مقدمات میں بری کیا، لیکن وقت تو رکتا نہیں ہے، وقت تو چلتا رہتا ہے، اور اس نے پھر وقت نے ثابت کیا، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ اس وقت تک رہے گی جب تک یہ جمع نظام تبدیل نہ ہو جائے۔ لیکن ایم کیو ایم کے اس سلوگن سے، ایم کیو ایم کے اس جدوجہد سے، ایم کیو ایم کے اس نعرے سے جو عوام متاثر ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے بھی پھر یہی نعرہ لگانا شروع کیا۔ اگر کسی کو یاد ہو تو اندازہ ہوگا کہ 1970 کے الیکشن میں بڑے بڑے جاگیردار گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے اور جیت جاتے تھے، لیکن پھر حالیہ 2-4 الیکشن ایسے تھے کہ پھر سب کو باہر نکلنا پڑا عوام کے درمیان، کیونکہ ایم کیو ایم ان سب کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔
میری جب نظمیں اور غزلیں چھپتی تھیں یہاں پر تو میرے گھر پہ چھاپا مارا جاتا تھا. میرے بڑے بھائیوں کو جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم تھے, اسٹیٹ بینک, کسٹم اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, تینوں کو پکڑ کے لے گئے ہتھکڑیاں ڈال کر. لیکن بہرحال ہم نے تو چونکہ اپنے والدین سے یہ جد و جہد دیکھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ثابت قدم بھی رکھا. مجھے گرفتار ہوا, میں مزے کی بات ہے کہ میں وہ وزیر داخلہ تھا جو پاکستان میں آج تک وزیر داخلہ کبھی جیل ویل نہیں جاتا ہے. ہمیں بیٹھے بٹھائے ہماری ضمانت کینسل کر دی بغیر کسی, اور وہ بھی مقدمات سارے کے سارے بے ہنگم جھوٹے. تو پھر جیل میں سیرت خیر البشر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سفر زندگی سیرت خیر البشر لکھی, جو عربی اردو انگلش تینوں زبانوں میں ہے. اس کو بھی سعودی گورنمنٹ اور دیگر ممالک نے اس کو NOC دیا کہ وہاں پر یہ موجود ہے. پھر نیشنل اسمبلی نے اور پروونشل اسمبلی نے اس کو منظور بھی کیا کہ تمام کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نے تو زندگی کے ہر گوشے میں ایک انقلاب برپا کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر دل گداز ہو اور قلب سلیم ہو تو آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر انقلاب بھی اس کا خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اس سے بڑی راہیں نکلتی ہیں اور کامیابی کا سفر وہیں سے آپ کو ملے گا. سیرت طیبہ سے مسائل کا حل بھی وہیں سے ملے گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے. ظلم کی ایک کیفیت ہمیشہ سے ایک ہی جیسی رہتی ہے اور مظلوم کا سفر بھی ہمیشہ سے ایک ہی جیسا رہتا ہے. قربانیوں کے طریقہ کار بدلتے ہیں لیکن کیفیت ایک ہی جیسی رہتی ہے. اور ہماری جدوجہد نے ایک نیا رخ اس وقت کیا کہ جب 2002 میں انتخابات ہوئے, اور میں انتخابی سیاست سے اور عہدوں سے اور منصب سے میں ہمیشہ ہی دور رہا. پارٹی کو اس بات کا شدید اعتراض تھا اور اصرار بھی تھا, اور خاص طور پہ پارٹی لیڈر کہ میں الیکشن کیوں نہیں لڑتا. تو پھر 2002 میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دو جگہ سے پارٹی نے ٹکٹ دیا. پھر الحمدللہ میں دونوں ہی جگہ سے جیت گیا. اس کے بعد پھر وزارتوں کا دور شروع ہوا, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, پھر وزارت داخلہ, پھر کلچر اینڈ ٹورزم اور انڈسٹری اینڈ کامرس. ہم نے تو یہ دور حکمرانی بھی ایک مقدس جد و جہد کی صورت پہ گزارا. یاد رکھیے کہ زندگی میں کس نے کتنی کامیابی حاصل کی اور کتنی ناکامی حاصل کی, اس کا فیصلہ کبھی زندگی نہیں کرتی, اس کا فیصلہ موت کرتی ہے کہ کس نے کتنی کامیابی حاصل کی. بسا اوقات ساری زندگی کی کامیابیاں ایک فیصلے کی بنیاد پر ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہیں, اور ساری زندگی کی ناکامیاں کسی ایک صحیح فیصلے کی بنیاد پر کامیابی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. کافی کتابیں ہیں, اب ان کا کیا تذکرہ کروں, لیکن میں جلدی نام بتا دیتا ہوں اگر آپ کی فرمائش ہے تو. ایک کتاب ہے حساب تو دو, وہ تمام آرٹیکل اس کے اندر جو چھپتے تھے اور جس کے اوپر میرے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا سبب ہوتا تھا, میرے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے. حساب تو دو. پھر گفتار پہ تعزیریں, یہ پوری انقلابی جد و جہد کی نظمیں اور غزلیں. پھر محبتوں کے درمیان. پھر نظم اردو ایک کتاب تھی علامہ ناطق لکھنوی کی, اس کو ری پرنٹ کرایا, وہ معدوم ہو گئی یہاں پر. اس کے علاوہ دو اور کتابیں ہیں جو ابھی نہیں چھپی لیکن اب میں تذکرہ کروں گا سب سے اہم ترین کتابوں کا. ایک کتاب تاریخ بیت اللہ
ہسٹری آف کعبہ، یہ 3 زبانوں میں، عربی، اردو، انگلش میں۔ پھر اس کو سعودی گورنمنٹ اور دیگر ممالک نے اس پہ NOC بھی دیا، اور یہ انٹرنیشنلی بڑی مشہور ہوئی، اور باراک اوباما نے اور فرانس اور دیگر ممالک کے سربراہوں نے اس کتاب کو پڑھ کے مجھے خطوط بھی لکھے۔ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بالکل منفرد کتاب تھی۔ تو ہم تو جلا وطن ہی رہے ایک طرح سے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مقدمات بنے تو مجھے کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، سعودی عرب میں رہیں، کیونکہ پکڑنے والوں کو بھی افسوس تھا کہ مجھے عدالت میں کھڑے ہوتے ہوئے ان کو دن دیکھا جاتا تھا، تو آپ چلے جائیں، یہاں وکلا دیکھ لیں گے کیس۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں 10-12 برس میں نے یہاں حکمرانی کی ہے، اور اس مرحلے پر، اس پرآشوب دور میں، اس دور ابتلا میں قوم کو چھوڑ کے چلا جاؤں، ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ میری سرشت میں نہیں ہے۔ میں یہی رہا، اور جو جد و جہد ہے وہ جاری و ساری ہے، کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پہ بڑے بڑے الزام لگائے گئے۔ آپ کے وقت اتنا مختصر ہے، اس کو 2 مصروں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اگر مجھے صحیح یاد ہے، کہ ہم پہ الزام ہے کہ سورج کو چرایا ہم نے، ہم پہ الزام ہے کہ سورج کو چرایا ہم نے، ایک کرن اپنے گھروں پہ جو اتاری ہم نے۔ میری جب نظمیں اور غزلیں چھپتی تھی یہاں پر، تو میرے گھر پہ چھاپا مارا جاتا تھا۔ میرے بڑے بھائیوں کو، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم تھے، اسٹیٹ بینک، کسٹم اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، تینوں کو پکڑ کے لے گئے ہتھکڑیاں ڈال کر۔ لیکن بہرحال ہم نے تو چونکہ اپنے والدین سے یہ جد و جہد دیکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ثابت قدم بھی رکھا۔ مجھے گرفتار ہوا، میں مزے کی بات ہے کہ میں وہ وزیر داخلہ تھا جو پاکستان میں آج تک وزیر داخلہ کبھی جیل ویل نہیں جاتا ہے۔ ہمیں بیٹھے بٹھائے ہماری ضمانت کینسل کر دی بغیر کسی، اور وہ بھی مقدمات سارے کے سارے بے ہنگم جھوٹے۔ تو پھر جیل میں سیرت خیر البشر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سفر زندگی، سیرت خیر البشر لکھی، جو عربی، اردو، انگلش تینوں زبانوں میں ہے۔ اس کو بھی سعودی گورنمنٹ اور دیگر ممالک نے اس کو NOC دیا کہ وہاں پر یہ موجود ہے۔ پھر نیشنل اسمبلی نے اور پروونشل اسمبلی نے اس کو منظور بھی کیا کہ تمام کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نے تو زندگی کے ہر گوشے میں ایک انقلاب برپا کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر دل گداز ہو اور قلب سلیم ہو تو آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہر انقلاب بھی اس کا خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے بڑی راہیں نکلتی ہیں، اور کامیابی کا سفر وہیں سے آپ کو ملے گا، سیرت طیبہ سے۔ مسائل کا حل بھی وہیں سے ملے گا، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم کی ایک کیفیت ہمیشہ سے ایک ہی جیسی رہتی ہے، اور مظلوم کا سفر بھی ہمیشہ سے ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ قربانیوں کے طریقہ کار بدلتے ہیں لیکن کیفیت ایک ہی جیسی رہتی ہے۔ اور ہماری جدوجہد نے ایک نیا رخ اس وقت کیا کہ جب 2002 میں انتخابات ہوئے، اور میں انتخابی سیاست سے اور عہدوں سے اور منصب سے میں ہمیشہ ہی دور رہا۔ پارٹی کو اس بات کا شدید اعتراض تھا اور اصرار بھی تھا، اور خاص طور پہ پارٹی لیڈر کہ میں الیکشن کیوں نہیں لڑتا۔ تو پھر 2002 میں
میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی 2 جگہ سے پارٹی نے ٹکٹ دیا، پھر الحمدللہ میں دونوں ہی جگہ سے جیت گیا۔ اس کے بعد پھر وزارتوں کا دور شروع ہوا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، پھر وزارت داخلہ، پھر کلچر ٹورزم اور انڈسٹری اینڈ کامرس۔ ہم نے تو یہ دور حکمرانی بھی ایک مقدس جد و جہد کی صورت پہ گزارا۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں کس نے کتنی کامیابی حاصل کی اور کتنی ناکامی حاصل کی، اس کا فیصلہ کبھی زندگی نہیں کرتی، اس کا فیصلہ موت کرتی ہے کہ کس نے کتنی کامیابی حاصل کی۔ بسا اوقات ساری زندگی کی کامیابیاں ایک فیصلے کی بنیاد پر ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ساری زندگی کی ناکامیاں کسی ایک صحیح فیصلے کی بنیاد پر کامیابی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کافی کتابیں ہیں، اب ان کا کیا تذکرہ کروں، لیکن میں جلدی نام بتا دیتا ہوں اگر آپ کی فرمائش ہے تو۔ ایک کتاب ہے حساب تو دو، وہ تمام آرٹیکل اس کے اندر جو چھپتے تھے اور جس کے اوپر میرے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا سبب ہوتا تھا، میرے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے، حساب تو دو۔ پھر گفتار پہ تعزیریں، یہ پوری انقلابی جد و جہد کی نظمیں اور غزلیں۔ پھر محبتوں کے درمیان، پھر نظم اردو ایک کتاب تھی علامہ ناطق لکھنوی کی، اس کو ری پرنٹ کرایا، وہ معدوم ہو گئی یہاں پر۔ اس کے علاوہ 2 اور کتابیں ہیں جو ابھی نہیں چھپی، لیکن اب میں تذکرہ کروں گا سب سے اہم ترین کتابوں کا۔ ایک کتاب تاریخ بیت اللہ، ہسٹری آف کعبہ، یہ 3 زبانوں میں، عربی، اردو، انگلش میں۔ پھر اس کو سعودی گورنمنٹ اور دیگر ممالک نے اس پہ NOC بھی دیا، اور یہ انٹرنیشنلی بڑی مشہور ہوئی، اور باراک اوباما نے اور فرانس اور دیگر ممالک کے سربراہوں نے اس کتاب کو پڑھ کے مجھے خطوط بھی لکھے۔ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بالکل منفرد کتاب تھی۔ تو ہم تو جلا وطنی ہی رہے ایک طرح سے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مقدمات بنے تو مجھے کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، سعودی عرب میں رہیں، کیونکہ پکڑنے والوں کو بھی افسوس تھا کہ مجھے عدالت میں کھڑے ہوتے ہوئے ان کو دن دیکھا جاتا تھا، تو آپ چلے جائیں، یہاں وکلا دیکھ لیں گے کیس۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں 10-12 برس میں نے یہاں حکمرانی کی ہے، اور اس مرحلے پر، اس پرآشوب دور میں، اس دور ابتلا میں قوم کو چھوڑ کے چلا جاؤں، ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ میری سرشت میں نہیں ہے۔ میں یہیں رہا، اور جو جد و جہد ہے وہ جاری و ساری ہے، کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پہ بڑے بڑے الزام لگائے گئے۔ آپ کے وقت اتنا مختصر ہے، اس کو 2 مصروں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اگر مجھے صحیح یاد ہے، کہ ہم پہ الزام ہے کہ سورج کو چرایا ہم نے، ہم پہ الزام ہے کہ سورج کو چرایا ہم نے، ایک کرن اپنے گھروں پہ جو اتاری ہم نے۔